عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ارے کنکر کو چھو لیا تو دور بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو دور بنا دیا، ہاتھی جو چل گیا تو دور بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاحتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند السلام الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند ناراض سے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوق ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلام میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرآن حرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیان سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زوال حاصل محترم مقام جناب بانیان مجلس ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردیداروں کی نوکری آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا ماؤں بہنوں کا تشریف لایا لنگر نیاز اہتمام کرنے والوں کی پڑھائی اور وہ حقیق کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی وردہ بیانیہ میں قبول کرے آخری دعا مبارک ضرور امین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے۔ تمام تر دعائیں برائے بلند درجات سے انور علی امام ملک ظفر امام ملک اختر جوان ہمارے سامنے ملک امام ملک ملک شاہد بنات خصوصی دعائیں تمام ملکوں وزائیت جتنے بھی نام انہوں نے سے مینشن کی ہیں تمام دعائیں آگیان مجلس میں ذمہ لگائی ہیں آپ تمام مومنین کی دنیا کی تمام وہ نیک آزاد جو آپ کے اپنے حق میں بہتر ہے میری مخدومہ ان تمام دعاؤں کو پورا فرمائیں۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں۔
اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم دربار عالیہ میں قبول کریں. اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنا بھی اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں, اور جتنا بھی اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے مولا کی بارگاہ میں اپنے اپنے حصے کا نظرانے کی پیش کرنا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ باتیں صبا اور وسیع کے جھونکے آئیں گے, یہ چراغ جلتے رہیں گے, یہ مہتاب دمکتے رہیں گے, اور یہ گلاب کھلتے رہیں گے, اور کربلا والوں کا ذکر ہوتا رہے گا. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. جو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ صلی اللہ کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں, اور پھر زندگی باقی ملاقات باقی. معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. میرے سامنے تشریف لائیے گا. میں جی آپ تمام احباب کو بتاتا چلوں, یہ کل میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا کہ وہ مجلس ہے, لیکن اتفاق نے پوچھا کہ بھائی جان چڑھنی نہیں ہے. میں پہلی فرصت کراچی کی فلائٹ تو نکلی ہوں, تو میں تھوڑے کو حاضر ہو گیا تھا. تھوڑی پڑھ کے کم کر کے میں دوبارہ واپس چلے جانا ہے. بس یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا, جو ٹوٹا پھوٹا کچھ بڑا وہ قبول کیجیے گا. اور یہ آئلی بغیر کسی فاصلے کے ڈائریکٹ پہلا مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنا بڑا مصرع آپ نے میری گفتگو کے آغاز میں ہی پڑھ کے مجھے وہ کر دیا کہ مجھے آپ کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. میں ایک مصرع پڑھ رہا ہوں اور کم از کم اس بارگاہ میں کچھ نہیں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں 4-4.5 سال کے بعد اس بارگاہ میں حاضر ہوں کچھ پڑھنے کے لیے. امام حسین شہنشاہ بادشاہ کا نظام اتنا وسیع ہے. میں دوسرے مصرع سے منگتا پیا چٹے والا دا حیا خدا دی ذات بھی کر دیئے. یہ بندے ہاتھوں کا لاج رکھیے گا, بس اپنے مجمع رکھو, دوجی سطر کی قیمت دیں. میں اس کے بعد داد منگا, میں جناب تو نہیں, میں آل محمد مجرم ہاں. جہاں پر بات یہاں آ جائے کہ علی کی زیارت کر لی, وہاں پیچھے رہ کیا جاتا ہے. میں دوسرے مصرع میں اگر اس اوپر کی بات کروں تو آخر تک ہاتھ بلند ہو, نہیں تو آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. کلام لکھنؤ سے چلتا چلتا مولانا بلال قاسمی کا سرگودا میں وہ بھی ان کے حکم پہ پڑھ رہا ہوں. مصرع علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. تو مشکل بات تو کوئی نہ بیٹھے ہیں, لوگ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, تو کوشش کر کے جب سے بیٹھے ہو ہاتھ جا کے بولو ہائے علی. لحد میں اتر کا علی جوانی نصیب ہو, یہ ہاتھ سلامت رہنے لوگ. علی کا چہرہ لحد, بھائی ہاتھ کھولیے گا, علی کا چہرہ لحد میں مسکراہٹ سنا. آپ بزرگ جگہ سے دعا کرتے ہیں, بات ہی پیچھے رہ جاتی ہے. اور اگر قیمتی بات ہو تو بولیے گا, ورنہ نہیں بولنا. مولا کی قسم ہمارے یہاں داد کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کو آگے, خدا کی قسم تلوار کے زمانے چلے گئے, زبان سے وار کیے جا رہے ہیں, لفظوں سے انسان انسان کو زخمی کر رہا ہے. جو نے کہا تھا آدمی آدمی کو بھول گیا. اب میرا مضمون وہ نہیں ہے, ورنہ بات پتہ نہیں صبح ہو جاتی. آپ بس مصرع کا وزن کریں, اور اگر مصرع آسمان سے وزن میں تو پھر میرے قد سے بڑا شعر ہے کہ آپ کا میرا وعدہ ہو گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, اتر کے دیکھتے ہیں میرے محترم, مر کے. 2 کافیوں کے تیسرے دیوان کرو تو میں گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا. ان ہاتھوں کا واسطہ سمجھو تو بولنا, ورنہ چپ رہنا. انصاف ہو تو علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ. میرے کراچی تو سڑکوں سے تک سفر تھا, مول باد یا علی اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیں. اللہ نے ہاتھوں میں کسی کا پرکار میں یہ ہاتھ سلامت رہے. میرے بھائی سجدے مل کے بولو حیدر حیدر.
سنتے ہیں. آپ نے ریلیکس بیٹھنا ہے. مولا میں لڑوں گا نہیں آپ کے ساتھ. آپ بالکل آپ ذکر حسین سننے آئے ہیں, میں سنانے آیا ہوں. آپ کی مسکراہٹ خدا کی قسم میرا توشہ ہے اجرت. نہ میں کھپا نہیں ہے آپ کو سمجھانا ہے, دعائیں سمیٹنی ہے اور جانا ہے. میرے خیال سے اسی کا نام ہے. کوئی دو چار آپ کو شعر سنائیں گے, دو چار آپ کو فلسفی منطق کی باتیں بتا کے ذکر مذاہب کر کے اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کریں گے. اتنی ہماری بساط ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے, جو زندگی میں نہ, بڑے آرام سے, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا رکو. اچھا مولا کی قسم کو 4-5 جگہوں پہ یہ کلام پڑھ چکا. فیڈرل بھی ایریا کراچی, اب آپ کو معیار کراچی کا پتہ ہی ہے, اہل زبان ٹپیکل اردو والا مجمع. مجھے عزت حسین کی قسم فیڈرل بھی ایریا سے لے کے نا امروہہ سوسائٹی تک, جہاں پورا وہاں پہ شعراء کا جون ایریا کا سارا خاندان امروہ کی سادات ہی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کلام پڑھا, یہ مصرع نہیں پڑھا. ابھی مولا کی قسم آپ نے وہ اس پہ چھیڑ ایسا دیا ہے نا وہ چراغوں کو لے کر. اب آپ کو یہاں پر بھی چراغ روشن نظر آئیں گے. میں مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اگر چراغ نظر نہ آئے تو مجھے حکم کیجیے گا. میں اس سے بڑا شعر سناؤں گا. اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا کاظم تو مر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں, اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے. ہر کسی کا اپنا نصیب. آج مصرع پڑھنا میری ذمہ داری تھی. یہ ہاتھ قلم ہوتا تو مجھے زندگی میں پہلی بار پڑھا. مصرع کا وزن کیجیے گا. جلدی مصرع علی کا, انکل ساجد, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ. میں اس بارگاہ میں پہلی بار آیا بھی جناب ساجد خان صاحب کے وہاں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے, پیچھے بیٹھے ہو تو دعا اٹھ ہوئی کر سو. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر. بسا اوقات ساجد خان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یا آسمان کہاں یہ باتیں سمائی جائیں. اگر یہ باتیں یہاں نہیں ہوں گی یا یہ نہیں سنیں گے تو کہاں. آپ دیکھیں مصرع کی وسعت. یہ آسمان چھوٹا ہے. میں شعر سر کیمرہ مین مجھے بندہ بتانے جو سمجھے نہیں, میں سمجھا کے جاؤں گا. داد علی کے پاس اسکری کا ٹارگیٹ ہی نہیں, میرے بات والوں کو دینا. مجھے پریشان چہرہ ضرور دکھانا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھ. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رکو علی سے ذرا بات. اسی بیک گراؤنڈ پہ ایک شعر اور سنا. رکو علی سے ذرا بات, آپ لکھ تو نہیں رہے, رکو علی سے ذرا بات کر. ایسا لکھ لو اسی تھوڑے سے ملنا کر لو باقی کام میری بات اگر سمجھ آئے تو دعا کر نہیں جی. پورے شہر سے میرے سامنے تسلی کرو, بزرگ بیٹھے میرے زمان بھائی بیٹھے. رکو علی سے ذرا بات کر کے میدان حشر آپ نے دیکھو میں بات کر رہا ہوں. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. ساجد انکل بندے میرے سامنے میری مرضی کے بٹھائیں جنہیں اردو ادب سے شناسائی اور شغف ہے.
میں مصرع پڑھ رہا ہوں بلکہ پورے سرگودا شہر کو چیلنج کر رہا ہوں میرے مصرع کی رد پیش کرے. خدا کی قسم میں پھر 4 سال اور چھٹی کر جاؤں گا سرگودا سے. شیر زہرا صلوات اللہ علیہا تیرے معیار سے وہ بندہ مجلس میں حاضر ہو کے بے حضور ہے جس نے سن کے سمجھ کے نہیں بولنا. علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں اسی پہ شیر زہرا تیرے معیار سے مجھے دیکھ آگے نہ بڑھے. انبیاء سید ابرار سے آگے معیار سے آگے نہ بڑھے, سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, دیکھ لینا کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ. آواز نہیں آتا مصرع پڑھا تھا. حکم زہرا نے دیا, اللہ اللہ, حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے, کوئی شبیر کے, میرے محترم, کوئی شبیر کے زوار سے معیار سے آگے نہ بڑھے, شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. انبیاء سید ابرار سے میرے مولا والی نجف ولی عباس عسکری کی زبان میں توفیق مدد صلاحی ایسی بخشی ہے کہ میں ہر بندے کے دل میں یہ جملہ اتار کے آ سکوں, پتہ چلے کہ یہ عشق غم عشق ادا یہ قیمتی کتنا ہے. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. معیار سے آگے نہ بڑھے, سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا خلد, ساتھی ہاتھ کھولنے ہیں, یہ فرنٹ والی سیٹ ہے, ہاتھ بلند بھی کرنا ہے. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کاظم مغل, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. اور کیسے کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں, یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ. اللہ 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 کرتے ہیں جی. اچھا اب ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرنے والا ہے. خدا کی قسم سوشل میڈیا نے بندوں کا ذہن ڈبل کر دیا. بندوں میں وہ حص اتنی کچھ زیادہ ہو گئی ہے, ریسرچ بھی اب بات کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ حاصل کر رہے ہیں, چاہے وہ جہاں سے بھی حاصل کر رہے ہیں. اب یہ جو ایک پورا مصرع ہے نا میرے سامنے, میرے شیعہ سنی بھائی, میں سب سے پہلے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے جہاں بھی ممبر پہ پڑھوں میں دونوں گھروں کے لیے پڑھوں. آخر کو اہل سنت بھائی بھی مجلس میں تشریف لا, بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ آخر یہ قوم کیا ہے جو صرف نام حسین پہ کروڑوں لگا ہے. اگر دنیا وہاں سے یہاں دیکھنے کو آتی ہے تو وہ صاحب ممبر کی رسپانسبلٹی کہ وہ انہیں خفا نہ کرے, محبتیں بکھیرے, مسکراہٹیں بھاتے, تاکہ بندے باہر سے آئیں انہیں پتہ چلے کہ یہ جو اتنے اچھے اخلاق والے بیٹھے ہیں نا, انہوں نے ماننا کس بادشاہ. اسے آپ گلے سے لگائیں. جملے کی پذیرائی مجھے میری قیمت سے, میری اپنی ذاتی قیمت سے زیادہ اس جملے کی قیمت ملی ہے. میں جملہ کہتا ہوں اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ضروری ہوتا تو علی کا لال ہور کو کبھی سینے سے نہ. اب یہاں سے بات اب جا دوسری طرف رہی ہے, ورنہ میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا, لیکن اب جا رہی ہے تو میں اسپیشلی اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی ساتھ ملا رہا ہوں. آپ لوگ تو حاضر بیٹھیں گے, میں ان سے زیادہ توجہ کا طلب رہا ہوں. ایک مصرع کاظم, ایک مصرع, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. سامعین یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے. انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, اور یہاں ہم ان کو خود جیسا سمجھتے ہیں. انبیاء خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات ہے, علم یقین جن کا خزانہ ہے, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر ہے, کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ ہے. ایسی ہستی جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے, جو سرور کائنات بھی ہے, جو باعث تخلیق دو عالم بھی ہے, جو نبیوں کے
ختم بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا، ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ اب یہ ان کا ہم جیسا بننے کا کمال ہے کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ ساجد خان صاحب وہ ایسے کسی کے دل کو کھا کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں کہ بندہ چنگی گل کر کے تھوڑی داد رہ لگے، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں پیدا ہو سکتے۔ وہ ہم جیسے تھے، ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے، نہ عقلی کے اعتبار سے، نہ منصبی کے اعتبار سے، نہ اعضاء کے اعتبار سے، نہ اشیاء کے اعتبار سے۔ چاروں چیزیں آپ کو بتائیے اور چاروں چیزوں پر پوری رات آپ کہیں تو بات چلتی رہے، بات ختم نہیں ہوگی، نتیجہ یہی رہے گا کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہونا، یہ چیز ساتھ لے کے جانا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بارگاہ سے بعد بھی ضرورت پڑے اور کام آئے گی۔ اب اس چیز کو ساتھ لے کے اب باقی چیزیں آپ نے مقدر کی ہیں پچھلی ہے، یہ چیزیں ساتھ لے کے ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے کسی اعضاء کے اعتبار سے، بھلے وہ ہم جیسے آئے ہیں۔ یہ میرا ہاتھ ہے نا، میرا، ارے دنیا سمجھتی ہے میرا ہاتھ میرے رسول کا بھی تھا، ہاتھ میرا بھی ہے۔ میرا ہاتھ وہ ہے کوئی جب چاہے موڑ کے عباس علی ادب توڑ دے، اور حضور کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند کو بھی پڑے گا۔ دنیا سمجھتی ہے یہ چاند کاٹنا، یہ ہاتھ کے اشارے سے درخت بلانا، یہ ابو کے اشارے سے بادل پلٹانا، یہ ذرا سی جنبش لب سے دوڑتی ہوئی گو کا واپس آ کے کلمہ پڑھنا۔ میں کس لیبس کی باتیں کر رہا ہوں؟ شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ میں لا کے دنیا سمجھتی ہے اپنے ہاتھوں پہ مکہ کی کنکریوں کو کلمہ پڑھنا اور پڑھانا میرے رسول کا معجزہ ہے۔ نہ 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 نہ، ایسے معجزے پچھلے نبی بھی کرتے آئے ہیں۔ یہ پتھروں سے کلمہ پڑھوانا، یہ چاند کاٹنا میرے حضور کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادا ہے۔ یہ تو ایک ادا تھی کہ قلب مطمئن نے کوہ ابو قبیس کے موقع پہ لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پھپڑا پھاڑ صدا لگا کے فرمایا تھا، کیا کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں چاند کو شک کرتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھائی شیعہ مطمئن نہ ہو کھڑے ہو کے سوال کرے، اور بالخصوص اپنے اہل سنت بھائیوں کی توجہ زیادہ اس لیے مانگ لوں جب واپس اپنے بھائیوں میں جائیں تو جا کر وہاں پر بتائیں ہمارے بھائیوں میں کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے، شیعوں میں سیرت النبی سنی کیسے جاتی ہے۔ ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں جس کا نوکر علی اتنا بڑا ہے وہ سردار کتنا بڑا ہوگا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی اب ہاتھ کنجوسی نہ کرے، کوئی ہاتھ کنجوسی نہ کرے۔ یہ ہاتھ ہے کوئی جب چاہے موڑ کے توڑ دے، اور حضور کا ہاتھ وہ ہے اشارہ کرے تو درخت آئے۔ لیکن یہ میرے بال ہیں، یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، یہ گرتے بھی رہتے ہیں، یہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یہ آنا بند بھی ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ اور تاریخ کہتی ہے میرے سرکار کے بال وہ ہے کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ ساجد خان صاحب سمجھ نہیں آتی یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ جو حسین کے محمد کی عظمت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ مجھے سنایا ہی نہیں ہے۔ جب سننی آتی ہے سیرت النبی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہاتھ کوئی جب چاہے موڑ کے دو۔ ایک پچھلا مولا جملہ قبول کریں۔ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں انسان عوام کے لیے رکھتا ہے، کچھ خواص کی ہوتی ہیں، کچھ اپنے آپ سے کرنے والی۔ میں وہ بات اب کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سناتا ہوں۔ ہاتھ ہم جیسا ان جیسا نہیں، ہمارے بال ان جیسے نہیں کہ بلا یہ میرے بھی پاؤں ہیں، قدمین میرے سرکار کے بھی تھے۔ میرے پاؤں بے جا اٹھے تو جوتیاں کھائیں، یہ پاؤں بے جا۔ ہر وہ بندہ جو کہتا ہے میں نبی جیسا،
ارے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کھڑا اس لیے کیے ہر سوال کرنے والے بندے کے سامنے الٹا سوال کیجئے گا، محترم آپ سرکاری رسالت جیسے کیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پڑھتے ہیں وحدت۔ مسجد تک نہیں جا سکتے، ارے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک۔ بولو میرے میٹھے میٹھے مدنی بھائی، ابھی آپ نالین پہن کے مسجد تک، ہاں جی خدا کی قسم راتیں جاگ جاگ کے ایک ایک لفظ لکھ رہا ہوں، یا وہ بات کرتا ہوں، طالب علم ہوں نا، کوئی زیادہ بڑی بات کرنی بھی نہیں جس پہ کوئی بڑا بندہ چاہے۔ خدا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بات کرنے کا ہر وقت بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے شریعت کئی جگہوں پر شریعت نے سچ بولنا بھی حرام کہا، سچویشن کی ہمیشہ ہر چیز محتاج ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے یا مقدمین کے جملے یا پھر یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ہم جوتوں سمیت مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین لے کر پڑھتے وحدت تک چلے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، مولانا بلال قاسمی کے 6 مصرے ہیں۔ میں خدا کی قسم، زبان جو مخلوق کی ہے، کیا کیا جائے؟ خدا کی قسم یہ 3 دن پہلے واٹس ایپ پہ اتنی تعریف واہ واہ ختم ہوئی ہوئی تھی مصرے ایسے ہیں، شاید آپ نے بھی نہ سنو۔ یہ میرے بھائیوں پوری مجلس بھول جاؤ، اہل سنت بھائی میرے شیعہ، یہ بات وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول کافیہ چل رہا ہے جناب، ایک مصرع تاریخ صاحب ہے، وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پر خار میں پھول۔ کہاں گیا میرا فرنٹ والا مجمع؟ چاچا جی پیچھے کو نہیں آنا ہے، یہ بڑی قیمتی سیٹ ہے۔ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول۔ عرش تک جاتی دھول کیا کرتی ہے؟ بس عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، پھر گرد نالین محمد تھی سو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا۔ جناب علامہ کے آنے سے پہلے مصرع جو ہے کمپلیٹ ہو اچھے طریقے سے صلوات کے سائے میں کلمہ کا استعمال کیا۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سرکار علامہ علی ناصر حسین صاحب۔ مزیدار بات یہ ہے کہ علی ہی سب کا ناصر ہے۔ تشریف لے تو میں اجازت ہوں، بندہ تو نہیں ہے کہ میں ایسے مسلسل لوگوں کے ہوتے ہوئے کچھ بولوں، لیکن دربار میرے مولا حسین کا ہے، اکبر کا جہاں سر ہے میری زبان کا سر، اور سب انہی سے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے قبلہ، میں وہ جو کمپیر کیا جاتا ہے اس وقت کو نہیں کر سکتا۔ جملہ آپ کے آنے سے پہلے میں یہاں روک رکھا تھا کہ ہم جوتے پہن کر مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردے وحدت۔ اب آگے پریشان نہیں ہو گئے آپ میں ریلیکس رہیں گے، کسی ٹینشن نہیں لگ رہی، تو میں تو نور کی بغیر اطمینان ہوں۔ ابھی آپ میرے پاؤں ہے نا، یہ میرے پاؤں، یہ بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں۔ جملہ کیوں؟ اب یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور سرکار کے قدمین مبارک وہ ہے کہ اگر کسی زمین سے مس ہو تو اس زمین کی قسم خدا قرآن میں کھائے۔
قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے قدم مس کی. بات کہنے کے لیے بھی تجھے کیا لگتا ہے؟ سامنے گرامی یہ بات اپنے جانے کے بعد سوچیں گے کہ مجھے پاس نے کیا سبق سنا. جملہ ایک کہتی ہے میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے قدم مس کی. یہ بات گھر جا کے بستر پہ سوچنا کیا شان ہوگی ان قدموں کی جن کے مس ہونے سے زمین لانے کے قسم. سامنے گرامی مجھے ایک بات ساری کی عزت ہوتی ہے یہ پاؤں کی. تھوڑے دیر اچھی بیٹھ لال خان صاحب تھوڑے دیر میں پتہ نہ سنتے تو میں بڑا سنے. ساری کی عزت ہوتی ہے یہ پاؤں کی. ساری کی یہ جو ہمارے پاؤں ہے نا یہ لائق قسم تو کیا لائق عزت بھی نہیں ہوتی. ہمارے پاؤں قسم تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاؤں لائق قسم تو کیا لائق عزت بھی نہیں ہوتی. کہ آپ سلام کرتے ہیں سر سے میں جواب دیتا ہوں ٹانگ سے. آپ کہیں گے بڑی بات تہذیبی ہے سلام کرتے ہیں علی عباس کو سر سے اور یہ جواب دیتے ہیں ٹانگ سے. اب میں جواب دیتا ہوں سر سے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کی زیادتی ہے. سارے بھی میرا اور ٹانگ کی بلکہ دونوں ایک جیسے کے دو حصے ہیں. بلکہ ٹانگ بیچاری قابل رحم ہے جس نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے کیوں نفرت ہے. مثال تبدیل کرتا ہوں جو پیچھے والے ابھی بھی پیچھے رہ رہے ہیں ان کو ساتھ میں لانے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر یہ سر والی اتار کے آپ کے قدموں میں رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے. ایسے ہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ اگر یہ پاؤں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ جانے سے مار دے گا. اب جو آپ سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو آپ کہیں گے علی عباس عسکری ہمیں نہ بتا سر والے کی عزت ہوتی ہے پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی. میں جو ناراض ہونے کی وجہ پوچھوں گا یہ سر والا بھی میرا اور وہ پاؤں والی بھی میری تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں. سر والی قدموں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف پاؤں والی سر پہ رکھوں تو سب گناہ داخل نہیں ہونے دوں گے. تو آپ کہیں گے علی عباس ہمیں نہ بتا سر والے کی عزت نہیں ہوتی. عزت ہوتی ہے پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی. عزت ہوتی ہے سر قبلہ مولانا صاحب جملہ میرے خط سے بڑا ہے شاید سرگودا کی تاریخ کا. پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے سر والے کی. پاؤں لائق قسم تو کیا لائق عزت بھی نہیں ہوتے. لیکن یہی تو قدم ہے میرے سرکار کے اگر کسی زمین سے مس ہو جائے تو وہ زمین لائق قسم ہو جاتی ہے. خود سوچ کے بتانا کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان رکھی. کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ. بس راضی رہیے گا میں 2 مصرے پڑھ کے مصحف پہ آ گیا. زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد. وہ شہزادہ کتنا قیمتی ہوگا جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان رکھی. جو چیزیں اس ہستی سے منسوب ہوتی گئیں وہ عزت دار ہوتی. مولا حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم 10 گھنٹے بھی سیرت النبی پڑھوں تو بات ادھوری ہے. میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور بالخصوص جناب علامہ سے دعا لینے کے لیے اور یہیں سے میں مصاحب پہ آ رہا ہوں. مصرے کا وزن کیجیے گا. ساجد خان جی مصرا ہے کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. عشق نبی سے پہلے بھیا ہاتھ کھولنا. عشق نبی سے پہلے پھر کہہ رہا ہوں پوری رات بھی پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوتا. یہ مصرے پڑھنے کے بعد حق ادا ہے. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرے مولا آپ کو کبھی کسی میں محتاج نہ کریں. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل گیا. تو مصرے سن رہے ہیں جوان بہت میں اس کے بعد اپنی تمام شاید میں بتا دیں کہ میں نمبر دے دوں. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں. جو دشت یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں تھا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم. دوسرا مصرع میں آپ کو دے رہا ہوں. چوتھے مصرع تک پھر گنجائش نہیں ہے آپ کی خاموشی کی سمجھنے کے بعد. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے
کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جہاں بھی ہوں وہ جگہ جنت سے قیمتی ہوتی ہے. مجھے علمین کی قسم کچھ نہیں وہ 2 سے 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. یہ 28 سفر کی صبح ہو گئی تھی کراچی انچولی میں. یہ جناب میر حسن میر صاحب, مولانا شہنشاہ نقوی صاحب, جناب ندیم سرور صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا. عزت حسین کی قسم کتنی دعائیں سمیٹی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا. زندگی کی دعائیں ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. اللہ کرے جو کربلا سے ہو کے آیا ہے نا کہ علی ناصر صاحب, اس بندے کے لیے مصرع پہ حیات ہے. جو نہیں گیا اس کے لیے مانگ رہا ہوں اس مصرع کی قیمت کم سے کم کربلا کی زواری ہے. اب زوار وہاں جا کے کام کرتا ہے, وہ کیوں کرتا ہے, یہ دونوں چیزیں ایک مصرع میں بتا رہا ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات کے آستاں پہ جا کر ذریعے ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے, تبھی تو مرنے کا غم نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا. عمر منقبت گوئی کا نازل ترین مصرع, بھائی جان راضی رہیے گا. کفن کو مس کر لیا, کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور چلی جو برچھی اذان کی جانب, اذان بے ساختہ پکاری, کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں. کہاں ہو اکبر, کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم. وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آ جائے, جو وکیلت چھوڑ دیا. جناب علی اکبر کے ذکر پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں, تو میں مساجد 2 میں کسی شہزادے کو پڑھ دیتا. جناب حسین اکبر کی 2 مثلیں سنی, ایک زبان میں حال کروں گا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. قضا کی آخری ہچکی, صاحب آمادہ ہے تو علماء بھی ظاہر نہ کیا جائے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر سغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. میرے مولا ان آوازوں میں رحم فرمائے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. جملہ بدل کے کہتا ہے ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی. بسا اوقات مجلس میں عشق نہیں بہ رہے ہوتے یا رونا نہیں آ رہا ہوتا, مولا کی قسم میں غدار روتا ہوا دیکھ لوں گا اسے کیا عشق ہے حسین حضرت, خدا مجھے مولا عشق عطا کر دے. تو میں ان کی محبت دیکھ کے میں شعر پورا پڑھتا پیا. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے کر اکبر کی ماں. قیامت آئے گی, بنتا ہی نہیں میں حسنین اکبر کی مصرعوں کے بعد کچھ اپنا کلام پڑھوں. مجھے لکھنا نہیں آتا لیکن اب ایک عزادار کا حکم ہے تو میں رک نہیں سکتا.
لکھنا مجھے آتا نہیں ہے لیکن قبول کیجیے. میں مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا. خود اپنی ذات کا صدقہ، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے لکھنا نہیں آتا، دہر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سمجھ کے ہائے نہ کرے، گھر کو بانٹ دیا. سنا جو شام ہے مشکل بلا کی دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا. سنا جو شام ہے مشکل بلا کی دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ. بالخصوص جنہوں نے گھر جوان اولاد ہے، میں ایک والد سے بات کر رہا ہوں. ایک باپ اپنا سر اٹھائے، شاید اس مصرے کا درد ایک والد سے اچھا کوئی سمجھ نہ سکے. بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا. اور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کبھی وہ دیکھیں صغیر، کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر، سنا کی نوک پہ شہنے نظر کو بانٹ دیا. جس کا ایک بیٹا اکبر جیسا ہو، جس کا دوسرا بیٹا اصغر جیسا ہو، وہ باپ ایک وقت میں کس کا چہرہ دے گا؟ علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا. علی زبان حال کا جملہ ہے. علی اکبر بادشاہ کا قاتل ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا. اب جانتا تھا کہ اس دروازے کی سخاوت کیا ہے. جب ایک رات کے قیام کے بعد صبح واپس جانے لگا نا، اب گھر کے باہر کھڑا تھا، جانے لگا تو سید سجاد نے روک کے فرمایا، ذرا رک، لمحے کے لیے رک، میں پردے سے ماں کی بات سن لوں. مجھ سے ہزار بہتر پڑھنے والے بیٹھے ہیں، تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے. ہر مسائل کا مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے. واحد مضمون ہے حسین کے زمان بیٹے اکبر کا، جس پہ کچھ نہیں تو کم از کم ایک اشک بہانا ہوتا ہے. مقدمین فرماتے تھے اکبر کا مسائل پڑھا جا رہا اور سننے والوں میں کوئی سمجھ کے نہ روئے تو پردے سے اکبر کی ماں نہ رونے والے کا نام لے کے کہتی ہے، تو نے میرا جواب دیکھا نہیں. بس ایک جملے کا وزن کرنا. علی اکبر بادشاہ پہ قاتل ہوں، میرے امام فرمایا تو رک، میں پردے تمہارا دیگر سنوں. تاریخ کہتی ہے سید سجاد گھر کے اندر تشریف لائے تو عجیب منظر دیکھا. اکبر بادشاہ کی دکھی ماں نے اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کا جام اٹھایا ہوا ہے. میرے امام رو کے فرمائے ہوں گا تھوڑی زبان اس کرتا. میرے امام رو کے فرمائے اما خیر آئی، باہر اکبر کا قاتل ہے تو سمے اندر طلب فرمائے. تاریخ آتی ہے میری سینڈ کی ڈھا نکلی، میری مخدومہ رو کے آکھیا سجاد اکبر کا قاتل رہا مہمان ہے. سجاد اکبر کے قاتل نواک ایک دکھی ماں دا چھوٹا جا تحفہ قبول کر. سجاد جس ویلے وہ پانی پی لوے نا، جس ویلے تحفہ قبول کر لوے، سجاد والے ٹھہر ٹھہر کے پوچھی اکبر کا قاتل اکبر کی دکھی ماں پہ یاد یہ ایک جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچی مار لے یا گیا تا وقت بھنی کیوں. آزائی اکبر سے پوتر دے سینے سے برچی ملی دی ہے، دل ماتم نہیں آنا اسے پہلے کر دے، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن مضمون اتنا مشکل ہے، کوئی بندہ ہی دینے جو سمجھ کر پیوگے تو دکھا نہ نکلے اسے پہلے کر. ادھر سورہ کا خط آیا پموں کی میری نوکری، ادھر اکبر کی جان. ایک منٹ کی بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے 10 محرم 1 ہجری کربلا کا میدان، قبلہ سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے. ان کالے خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کرنا تھا. فطرت کہتی ہے شدید دکھی انسان جسے ابھی جینا ہو اور اسے موت نہ آ رہی ہو، وہ جانتے ہو خود کو کیسے سنبھالتا ہے. وہ ہجوم سے الگ ہو کے نا اپنے سینے میں جھانکتا ہے، اسے تمام دکھ نظر آتے ہیں، وہ پہلے تمام دکھوں کا حساب کرتا ہے. یہ دکھ مجھے فلاں موقع میں ملا تھا، یہ قیامت اس وقت ٹوٹی تھی، یہ صدمہ مجھے تب ملا تھا. بڑی ترتیب سے ایک ایک دکھ کو جوڑتا ہے.
اللہ نہ کرے اسی وقت کوئی اور صدمہ پہنچے تو تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو طوفان آتا ہے وہ کبھی کسی دشمن پہ بھی نہ آئے. یہ فطرت کہتی ہے. اب تاریخ کہتی ہے جو قبضہ تلوار پہ زخمی زمین ٹیک کے ضعیف اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا نا، اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی بھی تھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، اس کے غازی کے بازو بھی تھے، اس کے اصغر کا تیر بھی تھا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہنوں کی چادروں کو کیا ہوگا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بچی نے کتنے تماچے کھانے ہیں. تاریخ کہتی ہے اتنے دکھوں کے بعد بھی جو خود کو سنبھال کے بیٹھا تھا نا، بھائی جان اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی. کسی نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری سویا کا تاثر بنا. بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کرنی، ممبر میں چھوڑ جائے. حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا تاثر آ گیا. تڑپ کے اٹھے. ایک باپ سے میری بات ہے، رو کے فرماتے قاصد میری سویا خیریت سے تو تھی، قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی، قاصد میں نے مولا نہیں جانتا، بس یہ خط لایا ہوں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، بیمار بیٹی کا خط لے کے حسین بادشاہ خیمے میں آئے اور ایک صدا بلند کی، ہر بیوی میرے خیمے میں آئے، مدینے سے میری سورہ کا خط آیا ہے. جب ہر بیوی میرے خیمے میں پہنچے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئی. سب شاہ کے شام کی قیدم تھی. علی کے لال نے تمام بیویوں کے سامنے جناب سورہ کا خط کھولا، لفظوں میں نظریں پڑی. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نو کے سنا پہ قرآن پڑھنا تھا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب عشق جاری ہے اور جملے نہیں گئے، تاریخ کے جملے، شام کی قیدم نے اپنی چادر کا واسطہ دے کے کہا مجھے بتا میری سورہ نے کیا لکھا ہے. تو کیسے سنے علی عباس نہیں جانتا. جملے سننے کے بعد شام کی قیدم کو غش آ گیا. بھیا بتائیں سورہ میں کیا لکھا ہے. ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں بیٹی کے خط ہے. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتے بہنان کیا حکم کیا ہے تو سنو. میری بچی نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو رہی ہے. جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. بابا تیری سورہ کو اب نظر نہیں آتا. اور بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا میں ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں. بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائے میرا اصل کون یہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا. اور بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہے. بابا میری بھوکیوں کے حال کیسے ہے. بابا میری ماں کے حال کیسے ہے. بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی دنیا کے اندر میری گل ہے. بابا یہ شہر وہی مجھے دھمکیاں دیتا ہے جو دھمکیاں میری دادی زہرا کو دیتا تھا. بابا اس شہر میں آج بھی سیدانیاں کھل کے رو نہیں سکتی ہیں. میں تمام خط چھوڑ رہا ہوں، 3 صفحات پہ مشتمل ہے. آدھے منٹ کے بعد سلام کر رہا ہوں. خط کا وہ حصہ پڑھتا ہوں جس میں کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، ملائکہ کے تاج اتر گئے، عرش پہ قرآن شروع ہو گیا. علی کے لال نے کمر پہ ہاتھ رکھا، سارا مضمون چھوڑ دیا. پہنا لیا، حکم کیا ہے نا سنو. خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے صرف اتنا لکھا ہے بابا مجھے کچھ نہ پتا، بس میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا پتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. بابا میرا اکبر دودھا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے وعدہ کیا تھا سمرہ میں تمہیں لینے آؤں گا. بابا ابھی تک اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں. غریب کربلا خط لے کر خیمے سے باہر آئے. بھائی اندر گریہ تھا، سامنے قاصد تھا. اس نے ہاتھ باندھ کے مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب. علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر رو کے فرماتے چاہیے جواب، چاہیے جواب. کہ میرا راوی کہتا ہے قاصد کو بازو پکڑا خط کا جواب دینے کے لیے. علی کا لال قاصد کو وہاں لے آیا جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ سورہ کا خط رکھ